الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم۔ سورہ حجرات قرآن مجید کی اہم ترین صورتوں میں سے ہے۔ سورہ حجرات قرآن مجید کی اہم ترین صورتوں میں سے ہے۔ آج کا ہمارا موضوع یہی سورہ مبارکہ ہے۔ یہ تو ممکن نہیں کہ ہم اس سورہ مبارکہ کی صحیح معنی میں تفسیر کا حق ادا کر سکیں، لیکن کوشش ہوگی کہ جو اس کے معنی اور مفاہیم کا خلاصہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھا جائے۔ اس سورہ مبارکہ میں سب سے پہلی ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، واتقوا اللہ، اللہ کے احکام کی پابندی کرتے رہا کرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے، علیم سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ آداب کی صورت ہے۔ اس میں اللہ کے آداب، اللہ کے رسول کے آداب، مسلم معاشرے کے باہمی آداب اور بین الاقوامی کمیونٹی کے پوری دنیا کے حوالے سے آپس میں رہنے کے آداب، یہ سب بیان کیے گئے ہیں۔ تو سب سے پہلا ادب اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کا ادب ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا ادب کیا ہے کہ زندگی کے کسی بھی معاملے میں، چاہے وہ انفرادی معاملہ ہو یا اجتماعی معاملہ ہو، خاندان کا معاملہ ہو یا معاشرے کا ہو یا سیاست کا ہو، اس میں اللہ اور اللہ کے رسول سے پیش رفت نہ کی جائے۔ یعنی کوئی بھی زندگی کا کام بغیر یہ جانے کہ میرا اللہ اور میرا رسول اس بارے میں مجھے رہنمائی کیا کرتا ہے، نہ کیا جائے۔ سب سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول سے رہنمائی لی جائے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت بھی دی، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کے رہو۔ تقوی کا بنیادی معنی یہی ہے، اللہ کے احکام کی پابندی کرنا اور جہاں سے اللہ نے روک دیا ہے وہاں سے رک جانا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ میں اپنی تسلی کے لیے جاننا چاہوں گا کہ کیا آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے استاد محترم۔ جی ٹھیک، بارک اللہ فیکم۔ دوسرا حکم جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر دیا، اس کو ترتیب سے اگر آپ کے سامنے قرآن مجید اور مصاحف موجود ہیں تو ترتیب سے نوٹ بھی کرتے جائیے گا۔ دوسرا حکم ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آوازوں سے، نبی کی آواز سے اونچا مت کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور پیغمبر کے سامنے ایسے انداز میں اونچی بات نہ کرو جیسے تم ایک دوسرے سے اونچی آواز میں بات کرتے ہو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسے نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں شعور ہی نہ ہو۔ دوسری ہدایت اس سورہ مبارکہ کے اندر مجھے اور آپ کو یہ دی گئی ہے کہ اللہ کے نبی کی آواز سے آواز اونچی نہ کی جائے۔ جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے اور دنیا میں موجود تھے
تو اس وقت ظاہر ہے اس آیت کا یہی مطلب تھا کہ جب آپ موجود ہوں، کسی محفل میں تشریف فرما ہوں، تو کسی کے لیے جائز نہیں کہ اس کی آواز آپ کی آواز سے اونچی ہو جائے۔ اب جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس جا چکے ہیں، تو اس ہدایت کا آج یہ مطلب ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جب حدیث پڑھی جا رہی ہو، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو، اللہ کے نبی کی حدیث پڑھی جا رہی ہو، تو اس دوران میں آوازیں اونچی نہ کی جائیں، شور نہ ہو، غوغا نہ ہو، اور اس طرح کا رویہ نہ ہو کہ گویا انسان کے دل میں یہ احساس ہی نہیں کہ میں کتنی بڑی کتاب پڑھ رہا ہوں۔ اس میں ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کلاس روم کے اندر اسپیشلی جب قرآن مجید کا درس ہو رہا ہو یا درس حدیث جاری ہو، تو اس وقت انسان کو کس قدر ادب کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، اور اس انداز کا ادب جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ادب کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ اور وثقفی نے بیان کیا تھا وہ نقشہ کہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی مجلس میں کیسے بیٹھتے تھے، ہماتن گوش ہو کے کأن علی رؤوسہم الطیر، ایسے بیٹھتے تھے جیسا کہ ان کے سروں پہ پرندے، جس شخص کے سر کے اوپر پرندہ بیٹھا ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ سینسٹیو ہو کے بیٹھتا ہے، کیونکہ اسے اندازہ ہوتا ہے کہ میری معمولی حرکت سے یہ پرندہ اڑ جائے گا، تو ہر وقت اسے یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ مجھ سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے جس سے یہ پرندہ اڑ جائے۔ تو اس انداز سے صحابہ کرام بیٹھتے تھے۔ یاد رکھیے، آپ جس انداز سے کلاس روم کے اندر بیٹھتے ہیں اس کا آپ کی نفسیات پہ، آپ کے عمل پہ، آپ کی سوچ پہ گہرا اثر مرتب ہوتا ہے۔ ایون کہ اگر ہماری یہ اس وقت آن لائن کلاس پہ چل رہی ہے، میں آپ کے سامنے یا آپ میرے سامنے یا روبرو نہیں بھی ہیں، لیکن جس نیت اور کیفیت کے ساتھ میں بیٹھا ہوں یا آپ بیٹھیں، اس کا ہماری نفسیات پہ اور ہمارے دل پہ اور جو کچھ بیان ہو رہا ہے یا کیا جا رہا ہے اس پہ گہرا اثر مرتب ہوگا۔ تو یہ بھی کہا گیا کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا مت کرو، اور ان سے ایسے بات نہ کرو جیسے ایک دوسرے سے بات کرتے ہو۔ قرآنی آیات کے سامنے انسان اپنی رائے کو ایسے پیش کرے جیسے کسی عام شخص کی رائے ہے۔ حدیث کے سامنے انسان اپنا اوپینین، اپنا خیال، اپنے نقطہ نظر، نہیں میرا خیال تو یہ ہے، ایسے بیان کرے جیسا کہ وہ حدیث ہی نہیں، کسی عام بندے کی کوٹیشن ہے اور وہ اس کے سامنے اپنی مرضی سے اپنی رائے کا اظہار کر رہے یا نقطہ چینیاں کر رہا ہے۔ یہ اتنی بڑی بے ادبی ہے کہ اس سے پوری زندگی کی نیکیاں انسان کی ضائع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الرجل لیتکلم بالکلمہ لا یلقی لها بالا یہوی بها فی النار 70 خریفا۔ بعض دفعہ انسان ایسی بات کرتا ہے کہ اسے اپنی بات کی پرواہ تک نہیں ہوتی، لیکن وہ اتنی بے ادبی والی، گستاخی والی، سنگین ہوتی ہے، شرک و بدعت والی ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے، ایک بات کی وجہ سے انسان 70 سال تک جہنم میں گرتا چلا جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک بات کی طرف توجہ دلا کے میں اگلی آیت مبارکہ کی طرف بڑھوں گا، اور آپ کی مجھے مکمل توجہ چاہیے۔ جتنا ادب اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے، اور جتنا ادب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کا ہے، جو اللہ کے نبی کی احادیث پڑھانے والا استاد ہے یا اللہ کے نبی علیہ السلام کی باتیں سکھانے والا ٹیچر ہے، اس کا ادب بھی در حقیقت حدیث کے ادب کا حصہ ہے۔ بلکہ ایک حدیث سے تو یوں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم وحامل القرآن غیر الغالی فیہ والجافع عنہ۔ جو شخص اللہ کی عزت کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ عزت بزرگوں کی بھی کرے اور اس حامل قرآن کی بھی کرے جو قرآن میں غلو نہیں کرتا اور جس کا اپنا عمل قرآن سے دور نہیں ہے۔
تو گویا کہ اپنے معاشرے کے بزرگوں کی عزت کرنا اور اساتذہ کی عزت کرنا، قرآن مجید کی عزت کرنا اور حدیث کی عزت کرنا، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی عزت کا حصہ ہے۔ یہ وہ ایک اہم ترین مسئلہ ہے جس طرف ہمیں اور خصوصاً طالبات قرآن کو توجہ کرنا ہوگی۔ تو جس شخص کے اندر اللہ ہی کی عزت نہیں ہے، اللہ کے رسول ہی کی عزت نہیں ہے، قرآن و حدیث کی ہی عزت نہیں ہے، تو پھر باقی اس کو ادب سکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر وہ باقی آداب کیسے سیکھ سکتا ہے؟ تو سب سے پہلا ادب اس آیت مبارکہ میں یہ بیان ہوا کہ زندگی گزارو اور اللہ کے رسول سے پوچھ کر گزارو، اور دوسرا ادب یہ بیان ہوا کہ صرف پوچھ کر ہی نہ گزارو، دل کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کا ادب بھی کرو، اور خصوصاً اللہ کے رسول کا ادب کرو۔ اور اللہ اور اللہ کے رسول کے ادب کا حصہ ہے قرآن سنت کا ادب، قرآن و سنت کے ادب کا حصہ ہے قرآن و سنت کو پڑھانے والے اساتذہ، معلمین اور معلمات کا، اور خصوصاً آج کے دور میں علماء کا ادب۔ یاد رکھیے میری بہنوں اور بیٹیوں، آج کا دور فتنوں کا دور ہے، اور علماء سے دور کرنے کے لیے، دلوں میں ان کی نفرت پیدا کرنے کے لیے سوشل میڈیا کے اوپر ایک طوفان بدتمیزی برپا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ وقت کے فرعونوں کے خلاف اتنا نہیں بولتے، اور بڑے بڑے طاغوتوں کے خلاف اتنا نہیں بولتے، اور وقت کے بڑے بڑے سرکشوں گمراہوں کے خلاف اتنا نہیں بولتے جتنا وہ ہر وقت علماء کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں۔ جب انسان کے دل سے علماء کی عزت ہی اٹھ جاتی ہے، قرآن مجید اور حدیث کو پڑھانے والے اور سکھانے والوں کی عزت ہی اٹھ جاتی ہے، تو در حقیقت اگرچہ یہ بات بہت تلخ ہے، لیکن حقیقت ہے کہ اس کے اندر سے ایمان کے رخصت ہونے کا وقت شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ لوگ ایمان سکھانے والے اور قرآن سکھانے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام اپنے اساتذہ کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جب حدیث سیکھنے جاتے تو جس استاد سے حدیث سیکھنی ہوتی اس کے دروازے پہ بیٹھے رہتے، تند و تیز ہوائیں چلتی، ان کے بال پراگندہ ہو جاتے، لیکن وہ دروازہ تک نہ کھٹکھٹاتے کہ کہیں استاد محترم آرام نہ کر رہے ہوں۔ جب وہ اٹھتے اور دیکھتے کہ اللہ کے نبی کے چچا کا بیٹا عبداللہ ابن عباس اتنے بڑے خاندان کا فرد میرے دروازے پہ بیٹھا ہے، تو کہتے کہ آپ نے ہمیں جگا دیا ہوتا، اطلاع دے دی ہوتی۔ کہتے نہیں، آپ سے حدیث سیکھنے آیا ہوں، تو ادب کا تقاضا یہی تھا کہ آپ تشریف لاتے تو میں آپ سے یہ سیکھتا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آوازوں سے آواز اونچی نہ کیا کرو، اور جیسے ایک دوسرے سے بات کیا کرتے ہو ویسے ان سے بات نہ کیا کرو، کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ ایک بات عرض کر کے میں آگے بڑھوں گا، میری انتہائی قابل قدر بیٹی ہو، میں نے اپنی زندگی کے اندر یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ اپنے اساتذہ کا، قرآن و سنت کا ادب کرنے والے ہیں، وہ کن ذہن اور کمزور بھی ہوں تو معاشرے میں اللہ ان سے دین کا اور خیر کا بہت کام لیتا ہے، اور بڑے بڑے ذہین اور شائننگ قسم کے لوگ جو اساتذہ کے اور قرآن و سنت کے بے ادب ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے خیر کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر یہ بھی بیان کی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک جو لوگ اپنی آوازیں اللہ کے رسول کی موجودگی میں پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، ان کے دلوں کا اللہ نے تقوی کے لیے امتحان لے لیا ہے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے معافی بھی ہے اور بڑا اجر بھی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص ادب کرتا ہے دل سے، اللہ کا ادب، اللہ کے رسول کا ادب، قرآن کا ادب، سنت رسول کا ادب، حدیث کا ادب، اور قرآن و سنت کو سکھانے والے اہل علم، اساتذہ، معلمین و معلمات کا ادب، دل سے وہ ادب کرتا ہے، لیکن کہیں کمی کوتاہی بھی ہو جاتی ہے، کمزوری ہو جاتی ہے، لیکن دل کا وہ پاک ہے تو اللہ تعالیٰ پھر کمی کوتاہی کو اپنے فضل سے معاف بھی کر دیتا ہے اور اجر عظیم بھی عنایت کر دیتا ہے۔ تیسری ہدایت اسی
کہ ذیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کر دی، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بے شک وہ لوگ جو کمروں کے پیچھے سے آپ کو آوازیں دیتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل اور بے سمجھ ہیں۔ بعض وہ لوگ جو نئے نئے دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، وہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے آداب سے اور آداب رسالت سے، مقام رسالت سے، منصب رسول سے، رسول کی شان کیا اس سے واقف نہیں تھے۔ کبھی ان کو کام ہوتا تو حجروں کے پیچھے ہی دور سے کھڑے ہو کے کہتے، یا محمد یا محمد، اے محمد اخرج الینا، ہماری بات سنیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس پہ بہت ناراض ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ کمروں کے پیچھے سے جو آپ کو آوازیں دے رہے ہیں، دیواروں کے پیچھے سے، یہ بے عقل لوگ ہیں۔ حجرات، حجرت ان کی جمع ہے۔ حجرہ یہاں پہ ایک کمرے کو نہیں کہا گیا، بلکہ اس پوری چار دیواری کو کہا گیا ہے جس کے اندر نبی علیہ السلام کی رہائش ہوتی تھی، اور نبی علیہ السلام کی 9 رہائشیں تھیں۔ 9 ازواج مطہرات کے لیے وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے 9 رہائشیں بنائی ہوئی تھیں، اور ان 9 رہائشوں کی سادگی کا وہ عالم تھا، اللہ اکبر۔ جبریل امین ان گھروں میں اتر رہے تھے، قرآن کی وحی اتر رہی تھی، اور انسانی تاریخ کے یہ سب سے مقدس 9 حجرے تھے۔ ان میں وہ حجرہ بھی تھا جو جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا تھا، لیکن ظاہری طور پہ اس کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ جو اس کی تفصیلات احادیث و آثار اور تاریخ میں آئیں، نبی علیہ السلام کے گھر کے دروازے کے اوپر ٹاٹ نما ایک پردہ لگا ہوتا تھا، بالوں کا بنا ہوا، سیاہ رنگ کا۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ کے گھر کے دروازے سے لے کے صحن تک تقریباً 10 فٹ کا یہ فاصلہ تھا، اور آپ کا جو اندرونی کمرہ ہے وہ 15 فٹ کا تھا، اور جو گھر کی چوڑائی ہے وہ تقریباً 10 فٹ کی تھی، 10-12 فٹ کی تھی۔ تو آپ یہ اندازہ کیجئے کہ گھر کے دروازے سے لے کے صحن تک تقریباً 10 فٹ کا فاصلہ ہے، اور گھر کا جو اندر والا کمرہ ہے آپ کا، جو کہہ لیجئے بیڈ روم ہے جہاں آپ آرام فرماتے ہیں، وہ بمشکل 15 فٹ کا ہے، اور چوڑائی جو ہے وہ 10-12 فٹ کی ہے۔ یہ سادگی تھی، یہ انداز تھا، اور گھر کے دروازے کے اوپر ایک پردہ لٹکا ہوا ہے، سادہ سا سیاہ رنگ کا، اور چھت اتنی چھوٹی سی ہے کہ امام حسن رحمہ اللہ کہتے ہیں میں اپنا ہاتھ اوپر کرتا تھا تو چھت کو لگ جاتا تھا۔ کھجور کی ٹہنیوں اور شاخوں اور پتوں کی بنی ہوئی چھت تھی، اور جب تیز بارش ہوتی تھی تو پانی بھی ٹپکتا تھا۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کیسی سادگی تھی ان گھروں کے اندر، کیا عظمت تھی ان گھروں کے اندر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ داخل ہوئے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ جب دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا گھر کتنا سادہ ہے تو جناب عمر رو پڑے، اور آپ نے کہا آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا میں اس لیے روتا ہوں کہ کیسو کسریٰ کے لوگ کیسے شاہانہ محلوں میں رہتے ہیں، اور آپ دونوں جہانوں کے سردار، آپ کے گھر کا یہ کیا سادگی کا عالم ہے۔ تو آپ نے فرمایا عمر کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے۔ سلف صالحین کہا کرتے تھے، خصوصاً امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ، کاش کہ وہ گھر ختم نہ کیے جاتے اور ایسے ہی رہنے دیے جاتے، تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کو اندازہ ہوتا کہ مسلمانوں کا پیغمبر کیسی سادہ زندگی بسر کرتا تھا اور ان کی آخرت کے اوپر کیسی نگاہ تھی۔ ان گھروں کی لیکن عظمت اور شان یہ ہے کہ ان گھروں کے پیچھے سے جو آپ کو آواز دے رہا ہے، امام کائنات علیہ السلام کو پکار رہا ہے، اللہ کہتے ہیں وہ بے عقل لوگ ہیں، بے سمجھ لوگ ہیں۔ ان کا فرض کیا تھا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ اگر وہ انتظار کرتے یہاں تک کہ آپ خود تشریف لے آتے تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ چونکہ علم نہیں تھا، بے علمی کے اندر یہ بے ادبی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ میں یہاں پھر رک کے اپنی بیٹیوں اور اپنی بہنوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو خیر کے ادارے ہوتے ہیں، جو دین کے مراکز ہوتے ہیں، قرآن و سنت کی تعلیم کی جو جگہ ہوتی ہیں، اس سے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے
ان کا بھی انسان کے دل میں ایک احترام ہونا چاہیے۔ وہاں بیٹھنے کا انداز عام بیٹھنے والا نہیں ہونا چاہیے، وہاں گپ شپ کا انداز عام گپ شپ والا اور عام ماحول نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا ایک خاص تقدس انسان کے ذہن میں ہونا چاہیے، اور اس کا اثر بھی انسان کی زندگی پہ بہت گہرا ہوتا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک اب 3 ہدایات ہو گئی ہیں، یعنی خلاصہ کے طور پہ۔ پہلی ہدایت تھی زندگی کے ہر کام کو اللہ اور اللہ کے رسول سے پوچھ کر کرنا ہے۔ دوسری ہدایت یہ تھی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا احترام کرنا ہے، اور اس کے ذیل میں یہ ہدایات تھیں کہ احترام کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ ان کی موجودگی میں آواز اونچی نہیں کرنی ہے، ان کے ساتھ ایسے بات نہیں کرنی ہے جیسے عام انسانوں سے کی جاتی ہے، اور ان کے گھروں کا بھی احترام کرنا ہے۔ تو اس کی روشنی میں نے یہ عرض کیا کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو قرآن و سنت کی تعلیم دینے والے معلمین اور معلمات ہیں، ان کے لیے بھی یہ تینوں آداب موجود ہیں۔ واضح طور پر اس آیت سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ ان کا احترام بھی کرنا ہے، ان کے ساتھ ایسے بات نہیں کرنی ہے جیسے عام لوگوں سے کی جاتی ہے۔ استاد محترم سے بات کرنے کا ایک خاص انداز ہونا چاہیے، انسان کو پتہ ہونا چاہیے میں کس کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اور ان کی موجودگی میں آواز اونچی نہیں کرنی چاہیے۔ اور آخری یہ کہ ان کے گھر کا بھی ایک احترام اور ایک مقام ہونا چاہیے جہاں پہ ہمیں ایمان مل رہا ہے، جہاں سے ہمیں ایمان کا نور مل رہا ہے۔ ظاہر ہے ایک درجے کا فرق تو ہے، وہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک خاص مقام ہے، وہاں بے ادبی ہو جائے تو پوری زندگی کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ یہ اس درجے کا تو نہیں ہے، لیکن اس لیے کہ یہ انہی سے جوڑنے والے لوگ ہیں، ان کا بھی احترام یقیناً احادیث سے واضح طور پہ سمجھ میں آتا ہے۔ چوتھی ہدایت ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی اہم خبر لے کے آ جائے تو اس کی تحقیق کیا کرو۔ ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہیں ایسے نہ ہو کہ نادانی میں تم کسی قوم پہ حملہ کر دو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر تمہیں اپنے کیے پہ ندامت اٹھانی پڑے۔ تو اس سے ایک عظیم فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے، اور چوتھی ہدایت یہ معلوم ہوتی ہے کہ زندگی کا جو بھی معاملہ ہو اس میں ہمیں تحقیق کرنی چاہیے۔ کوئی بھی اہم خبر ہے، خصوصاً ادارے کے متعلق ہے، استاد کے متعلق ہے، کلاس فیلو کے متعلق ہے، کسی ٹیچر کے متعلق ہے، کسی سیاسی شخصیت کے متعلق ہے، کسی عالم کے متعلق ہے، کسی عزیز رشتہ دار کے متعلق، والدین کے متعلق ہے۔ بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے غلط خبریں پھیلا کر وہ آپس کے تعلقات کو خراب کرتے، تو فوری طور پہ اہل ایمان ایسے نہیں ہوتے کہ وہ کان کے کچے ہوں، وہ ہر خبر کی تحقیق کرتے ہیں۔ خبر کی تحقیق کیسے کی جاتی ہے؟ اس کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ خبر لانے والا کون ہے، آپ اس کو ذاتی طور پہ جانتے ہیں، وہ سچا انسان ہے، کبھی اس نے جھوٹ نہیں بولا ہے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ جو آپ کو خبر دے رہا ہے آپ اس سے پوچھیں کہ آپ نے خود یہ بات سنی ہے، پھر آپ نے کس سے سنی ہے، یا وہ واقعہ بتا رہے ہیں آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، خود اس کا مشاہدہ کیا ہے، یہ تحقیق کریں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ آپ اس چیز پہ بھی غور کریں کہ جو یہ خبر دے رہا ہے اور جو اس کا فیلڈ ہے کہ آپس میں ریلیونٹ ہے تو مزدور کبھی ادارے میں گیا ہی نہیں، بات وہ ادارے کے بارے میں کر رہا ہے تو وہ سیاستدان اور بات وہ دین کے فتوے کے بارے میں کر رہا ہے تو وہ انجینئر اور بات وہ اللہ اور اللہ کے رسول قرآن کی تفسیر کی یا حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کی کر رہا ہے، تو اس کا تو وہ ڈپارٹمنٹ اور شعبہ ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید یہ کہتے ہیں کہ ہر شعبے کے جو متعلقہ کنسرن لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اہم ترین یہاں پہ یہ چوتھی ہدایت دی ہے کہ خبر کی تحقیق کی جائے، اور تحقیق کے اصول کیا ہیں؟ نمبر 1، آپ خبر بیان کرنے والے کو جو آپ تک پہنچا رہا ہے اسے جانتے ہوں۔ نمبر 2، اس نے کس سے سنی ہے، تو آپ پوچھیں ڈائریکٹ آپ نے سنی ہے، دیکھی ہے، تو کیا آپ موقع پہ موجود تھے؟ جب بھی آپ کو کوئی بتانے والا کہے کہ نہیں میں نے نہیں سنی بس لوگ کہتے ہیں، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ خبر میں کوئی گڑبڑ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بئست مطیۃ الرجل زعم، انسان کے لیے بہت بری سواری ہے کہ وہ یہ کہتا ہو کہ لوگ کہتے ہیں۔
اور تیسری چیز ہے کہ کیا اس کا وہ ڈپارٹمنٹ بھی ہے جس کے بارے میں وہ خبر بیان کر رہا ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے متعلق خبر ہے تو پولیس والا ہی بہتر جانتا ہوگا. شعبہ تعلیم سے متعلق خبر ہے تو شعبہ تعلیم کے لوگ ہی بہتر جانتے ہوں گے. اور اس بارے میں چوتھا اصول یہ ہے کہ اگر وہ اس ڈپارٹمنٹ کا نہیں ہے اور آپ تک خبر پہنچ گئی ہے تو پھر آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس خبر کو اس ڈپارٹمنٹ کی طرف ریفر کر دیں، اس شعبے کی طرف لے کے چلیں کہ یہ بات پہنچی ہے، کیا یہ ایسے ہی ہے، ایسے یہ بات بیان کی گئی ہے، کیا یہ ایسے ہی ہے. اگر ادارے کے متعلق ہے تو ادارے سے بات کریں، استاد کے متعلق ہے استاد سے ڈائریکٹ بات کریں، والدین کے متعلق ہے تو والدین سے بات کریں. اگر کسی کی بیوی کے بارے میں بات ہے تو خاوند اپنی بیوی سے پوچھے مجھے آپ کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے، کیا یہ ایسے ہی ہے. اگر کسی بیوی کو اس کے خاوند کے بارے میں کوئی بات کی گئی ہے تو اپنے خاوند سے ڈائریکٹ پوچھے کہ آپ کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ ایسے ہی ہے، میں آپ سے اس کو کنفرم کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں. تو یہ بہت اہم اصول ہوتے ہیں. پھر خبر کی تحقیق کے اندر ایک پانچواں پہلو اہم ترین یہ بھی ہے کہ ہر خبر آگے پھیلانے والی نہیں ہوتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر بات آپ آگے ہی کر دیں، آپ نے سوچنا بھی ہوگا کہ میری اس بات کے آگے نتائج کیا ہوتے ہیں. اگر آپ کی اس بات پھیلانے سے آپس میں بدگمانیاں پھیل رہی ہیں، تعلقات خراب ہو رہے ہیں، تو قرآن و سنت یہ کہتے ہیں کہ آپ اس خبر کو آگے نہیں پھیلائیں گے، کیونکہ اس خبر کو آگے پھیلائیں گے تو اس سے آگ پھیل رہی ہوگی اور معاشرے کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں. اگر آپ کی بات کرنے سے تعلقات خراب ہوتے ہیں تو اس کو وہیں پہ سٹاپ کر دیں. پھر ہر بات ہر موقع پہ کرنے والی نہیں ہوتی ہے. چھٹے نمبر پہ آپ نے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ اچھا یہ مناسب موقع بھی ہے کہ نہیں بات کرنے کا، تو مناسب موقع پہ مناسب لوگوں کے سامنے بات کی جائے. اور ساتویں چیز اس کے اندر یہ چیز بھی ہوتی ہے مناسب الفاظ کے ساتھ بات کی جائے، جتنی ہے اتنی کی جائے، اس میں بڑھا چڑھا کے مبالغہ کر کے اس بات کو آگے نہ کیا جائے. تو یہ بہت اہم ترین اصول ہے زندگی کے آداب میں سے کہ خبر خواہ مخواہ آگے نہیں پھیلانی چاہیے. اور یاد رکھیے کہ بلا وجہ خبر کو آگے پھیلانا اور بغیر تحقیق کے یہ جھوٹ ہو جاتا ہے، اور جھوٹ کبیرہ گناہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات آگے کر دیا کرے. تو اہل ایمان ذمہ دار ہوتے ہیں، اور خصوصاً قرآن پڑھنے پڑھانے والے لوگ تو بہت ہی ذمہ دار ہوتے ہیں. ان کی زبانیں عام لوگوں کی طرح نہیں ہونی چاہیے، ان کی باتیں عام لوگوں کی طرح نہیں ہونی چاہیے، ان کے کان عام لوگوں کی طرح کچے نہیں ہونے چاہیے. یہ معاشرے کے خاص لوگ ہونے چاہیے. اور خصوصاً آپ کو اللہ نے قرآن کی تعلیم کے لیے چنا ہے، تو آپ کی جو بات کرنے کا انداز اور آگے پہنچانے کا انداز انتہائی ذمہ دارانہ ہونا چاہیے. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ. اور یہ جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول ہیں، اگر وہ تمہاری بات مانیں گے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے. اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ایمان کی محبت تمہارے دلوں میں ڈال کے اسے مزین کر دیا ہے، کفر و فسوق و نافرمانی کی نفرت تمہارے دلوں میں ڈال دی ہے. یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. تو اسی کے ذیل میں یہ بات بھی بتائی جا رہی ہے، اور یہ بڑی اہم ترین تعلیم ہے. اس کو آپ پانچویں ایک علیحدہ ہدایت بھی کہہ سکتے ہیں کہ بندے کی خواہش یہ نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے مسئلہ ویسے بتایا جائے جیسے میں چاہتا ہوں. دین ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوگا، ہمیں اپنی مرضیاں دین کے مطابق کرنی ہوگی. اگر ہم یہ چاہیں کہ دین ہماری مرضی کے مطابق ہو جائے تو اللہ کہتے ہیں کہ تم خود مشکل میں پڑ جاؤ گے. ظاہر ہر بندے کی مرضی دوسرے کی مرضی سے ٹکراتی ہے تو ایک میرٹ ہی نہیں رہے گا، اور پورے معاشرے میں انتشار پیدا ہو جائے گا. اور اگر پورا معاشرہ اللہ اور اللہ کے رسول کو اپنی فائنل اتھارٹی سمجھ لے گا تو سب معاشرے کے لیے آسانی ہو جائے گی، عدل و انصاف ہر طرف پھیل جائے گا، اور سب کے لیے اس میں خیر اور بہتری ہوگی. تو ہماری خواہش یہ ہونی چاہیے کہ جو اللہ نے کہہ دیا، جو اللہ کے رسول نے کہہ دیا، اس پہ سر تسلیم خم ہے. اگر یہ انداز نہیں ہے تو پھر ایمان نہیں ہے. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. مجھے تیرے رب کی قسم ہے یہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ اپنی ہر بات کے اندر آپ کو فیصلہ کن اتھارٹی تسلیم نہیں کر لیتے ہیں. تو یہ سر تسلیم خم ہو جانا ہر معاملے میں، اور یہ خواہش نہ کرنا کہ میری مرضی کے مطابق حدیث بیان کی جائے، اور آج میری مرضی کے مطابق مسئلہ بیان نہیں ہوا، یہ میرے والدین کے مطابق یا ہمارے رسم و رواج اور کلچر کے مطابق یہ مسئلہ نہیں ہے. یہ سب فضول سوچیں ہیں. اہل ایمان صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کو فائنل اتھارٹی سمجھتے ہیں. فضلا من اللہ و نعمہ واللہ علیم حکیم. اگر یہ کیفیت موجود ہے تو آپ ہدایت یافتہ ہیں،
اور آپ پر اللہ کا فضل ہے، آپ پہ اللہ کا احسان ہے، اور یہ اللہ جانتا ہے کہ کس پہ یہ فضل کرنا ہے، کس کا دل کیسا ہے، اور اس کی حکمت ہے کس کو کتنا ایمان دینا ہے، اس کے ہر فیصلے کے اندر حکمت ہوتی ہے۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں گویا کہ 5 بنیادی ہدایات دے دی گئیں، اور اس کے بعد اگلی ہدایات آپ کہہ لیجئے کہ اس سورہ مبارکہ کا پہلا حصہ تھا اللہ اور اللہ کے رسول کے آداب کیا ہے زندگی گزارتے ہوئے، اور اس بارے میں 4 بنیادی ہدایات تھیں اور ایک ذیلی اس کے اندر ہدایت تھی، ہر بات کی تحقیق کرنی چاہیے، یہ 5 ہدایات تھیں۔ اب آگے ہم نئے سرے سے ہدایات کو ایک اور انداز میں دیکھیں گے، چونکہ ایک اور انداز میں ہدایات شروع ہو رہی ہیں، معاشرے میں رہتے ہوئے ہمیں کیسے رہنا چاہیے، آپس میں زندگی گزارتے ہوئے، سوشل لائف کے اندر، خاندانی زندگی کے اندر، میاں بیوی کے معاملات میں، والدین اولاد کے معاملات میں، بہنوں بھائیوں کے معاملات میں، کزنز کے معاملات میں، ادارے کے معاملات میں، کلاس فیلوز کے معاملات میں، ہمسایوں کے معاملات میں، سب اسلامی معاشرے کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو اس بارے میں سب سے پہلی ہدایت یہ ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ اس آیت کے اندر بہت ساری ہدایات ہیں، اس کو ہم ایک ہی کاؤنٹ کر لیتے ہیں تاکہ مختصر ہو اور آپ کو یاد رہے۔ اہل ایمان میں سے اگر کچھ لوگ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کی آپس میں صلح کرا دو۔ اگر ان میں سے ایک دوسرے کے اوپر زیادتی کرے تو جو گروہ زیادتی کر رہا ہے تم سب مل کے پھر اس کے خلاف لڑو جب تک کہ وہ اللہ کے حکم یعنی صلح کی طرف واپس نہ پلٹ آئے۔ اگر وہ صلح کی طرف واپس پلٹ آئے تو پھر ان کے درمیان صلح بھی کروا دو اور انصاف سے کام لو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ اہل ایمان کی آپس میں کسی وقت لڑائی ہو سکتی ہے۔ بعض گمراہ قسم کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آپس میں لڑ پڑیں وہ دونوں کافر ہو جاتے ہیں، یہ انتہائی گمراہ کن عقیدہ ہے۔ اور بعض گمراہ قسم کے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان میں سے ایک فریق جو حق پہ ہوتا ہے وہ تو ایمان پہ رہتا ہے اور جو باطل پہ ہوتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو یہاں ایمان والے کہا، ایمان والے آپس میں لڑ پڑے تو ان کی صلح کرا دیا کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے بعض دفعہ ایمان والوں کی بھی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ اسی عقیدے کے اندر میری بہنوں اور بیٹیوں یہ اہم ترین عقیدہ بھی آپ نے سمجھنا ہے، یہ بھی ادب کا حصہ ہے۔ صحابہ کرام کی آپس میں بعض دفعہ لڑائیاں ہوئیں اور ان کی آپس میں جنگیں ہوئیں۔ بعض دفعہ یوں بھی ہوا کہ ایک گروہ میں اہل بیت بھی موجود تھے اور دوسری طرف صحابہ کرام موجود تھے۔ اب بعض گمراہ قسم کے لوگ اس دور میں سمجھتے تھے کہ یہ سارے نعوذ باللہ کافر ہو گئے جو آپس میں لڑتے رہے، یہ بھی گمراہ قسم کے لوگ ہیں اور قرآن کے خلاف ہے۔ ان میں سے جنہوں نے یہ سمجھا کہ جو اہل بیت کی طرف لوگ ہیں وہ تو ایمان والے ہیں اور جو ان کے خلاف لڑنے آگے اور جنگ ہوگی تو وہ کافر ہو گئے، یہ بھی گمراہ لوگ ہیں۔ قرآن مجید کی اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل ایمان کی آپس میں کسی وقت انسان ہے کسی غلط فہمی کی وجہ سے کسی وجہ سے آپس میں اگر مسئلہ ہو بھی جاتا ہے تو وہ دونوں ہی ایمان والے رہتے ہیں، صرف کسی عام انسان سے لڑائی کرنے کی وجہ سے کوئی انسان کافر نہیں ہوتا ہے۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک حق پہ ہو اور ایک غلط ہو، ایک حق پہ ہو اور دوسرا حق پہ نہ ہو۔ تو ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں کہ ان کے آپس میں اگر کوئی اختلاف ہو گیا ہے تو یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ دونوں کافر ہو گئے یا ان میں سے کوئی ایک کافر ہو گیا۔ ایون کہ اہل بیت میں سے بھی کسی فرد کے ساتھ کسی کا کوئی مسئلہ ہو گیا تو یہ ضروری نہیں ہے کہ دونوں کافر ہو گئے یا دونوں نعوذ باللہ یہ ہو گیا، ان میں سے ایک حق پہ ہوگا اور دوسرا غلطی پہ ہو سکتا ہے، لیکن دونوں اہل ایمان ہی ہیں۔ اس طرح اہل بیت میں سے بعض دفعہ آپس میں ان کی بھی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، جیسا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھوڑی ناراضگی ہوگی اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو کے گھر سے باہر چلے گئے اور مسجد میں جا کے لیٹ گئے۔ تو اب وہ فاسق انسان ہے اور ظالم انسان ہے اور گمراہ شخص ہے جو یہ کہے کہ تم بتاؤ علی کے ساتھ ہو کہ فاطمہ کے ساتھ ہو، ہم کہیں گے ہم دونوں کے ساتھ ہی ہیں۔ ان کے آپس کے معاملات تھے، اگر کوئی ناراضگی ہو گئی ہے تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس کی غلطی تھی، ہم نہیں جانتے،
وہ دونوں ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن دونوں ہی اہل بیت میں سے اور دونوں ہی ہمارے لیے قابل عزت اور قابل تکریم ہے۔ یہی معاملہ اہل بیت اور صحابہ کے درمیان بھی ہونا چاہیے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر کہیں ایسی جنگ ہو گئی ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم پھر ان پہ فتوے لگانا شروع کرتے ہیں۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے ان کے درمیان صلح کرانے کی۔ تو صحابہ کے آپس کے جو مشاجرات اور معاملات ہیں ان میں بھی ہماری کوشش باہمی محبت اور صلح کی ہونا چاہیے اور حسن ظن کی ہونی چاہیے۔ ان میں سے اگر ایک گروہ پھر بھی زیادتی کر رہا ہے، صلح نہیں کر رہا ہے، تو پھر سب اس کے خلاف ہو جائیں اور اس کے اوپر اتنا پریشر ڈالیں کہ وہ صلح کے لیے آمادہ ہو جائے، اور اس میں بھی انصاف سے کام لیا جائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو معاشرتی حوالے سے پہلی ہدایت یہ ہے کہ جب کسی معاشرے کے اندر اختلاف ہو رہا ہو، اختلاف ہو جانا بری بات نہیں ہوتی ہے، بری بات یہ ہوتی ہے کہ اختلاف کے بعد آپ کا رویہ کیا ہے۔ اگر آپ اختلاف کے بعد صلح کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے ہیں تو یہ بہت بڑا جرم ہوگا۔ اور اگر اختلاف ہو رہا ہے اور آپ گھر کے اندر تماشا دیکھ رہے ہیں، یا آپ مزید اس اختلاف کو آگ لگا رہے ہیں، بھڑکا رہے ہیں، تو پھر بھی آپ شرارتی مزاج کے لوگ ہیں، آپ ایمان والے نہیں ہیں۔ آپ ایسے فتنہ پرور ہیں کہ آپ کے اندر ایمان کی چنگاری پھر نہیں ہے، یہ بہت بجھی ہوئی ہے۔ اہل ایمان تماشے نہیں دیکھتے ہیں، وہ صلح کراتے ہیں، وہ آپس میں ملانے کی کوشش کرتے ہیں، جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایمان والے جوڑنے والے ہوتے ہیں، توڑنے والے نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی وہ سچی بات جس سے جنگ ہو رہی ہو، اس کو کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ وہ چغلی میں آ جاتا ہے۔ اور وہ بات جو بے شک سچی نہ ہو لیکن گول مول کر کے آپ کہہ دیں تاکہ ان کی صلح ہو جائے، تو اس کو کہنے کی اجازت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، اس بندے کو اللہ جھوٹا نہیں لکھتے جو خیر کی کوئی بات کہہ دیتا ہے اس نیت سے کہ آپس میں صلح ہو جائے۔ اس نے نہیں کہا کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، اور اپنی طرف سے کہہ دیتے ہیں آپ کہ وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ یعنی اس میں بھی دو ٹوک جھوٹ نہ بولا جائے، ایسی گول مول بات کر دی جائے کہ وہ ملنا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے ہر بندہ دوسرے سے ملنا تو چاہتا ہی ہوتا ہے، دل کے اندر اگر تھوڑا سا بھی ایمان موجود ہو تو اس لحاظ سے آپ نے گول مول سی بات کہہ دی کہ وہ تو آپ سے ملنا چاہتا ہے، وہ تو آپ سے صلح کرنا چاہتا ہے۔ کوئی اس طرح کی گول مول بات کہہ دی جائے تو اس کی نبی علیہ السلام نے اجازت دی ہے صلح کی نیت سے۔ اور اگر سچی بات ہے اور آپ کہ میں سچی بات کہہ رہا ہوں، آپ کی بیوی نے آپ کے بارے میں یہ کہا، میں سچی بات کہہ رہی ہوں، آپ کی بہن نے یہ کہا، میں سچی بات کہہ رہی ہوں، آپ کے بارے میں آپ کی کلاس فیلو نے یہ کہا، میں سچی بات کہہ رہی ہوں کہ فلاں نے آپ کے بارے میں یہ کہا، اور اس وجہ سے آپس میں بدگمانیاں پیدا ہو رہی ہیں اور آپس کے اندر لڑائیاں بڑھ رہی ہیں، تو یہ سچی بات نہیں ہے، یاد رکھیے یہ چغلی ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ایسی سچی بات اپنے پاس ہی رکھیے جس کی وجہ سے لڑائیاں ہو رہی ہیں، وہ سچی بات نہیں ہوتی، وہ چغلی ہوتی ہے اور اس کے آگے بیان نہیں کیا جاتا ہے۔ تو اہل ایمان کی باتوں میں ہر لحاظ سے صلح کی کوشش ہوتی ہے، یہ اہم ترین فریضہ ہے صلح کرانا۔ نبی علیہ السلام پوری زندگی میں ایک دفعہ آپ کے بارے میں، 2 دفعہ یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نماز سے پیچھے رہ گئے۔ ایک وہ موقع تھا جب آپ بہت شدید بیماری میں تھے، مرض الموت میں تھے، اور دوسرا وہ موقع تھا جب آپ صلح کرانے کے اندر مصروف تھے اور اس وجہ سے آپ نماز سے کچھ لیٹ ہو گئے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صلح کرانے پہ فوکس اور توجہ ہونی چاہیے۔ پھر مزید تاکید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اہل ایمان آپس میں اخوت والے ہیں۔ تو دوسرا اصول معاشرتی آداب میں یہ ہے کہ اہل ایمان کا آپس کا تعلق لڑائی جھگڑے والا نہیں ہوتا، ان کا بنیادی تعلق اخوت والا ہوتا ہے، وہ بھائیوں کی طرح ہوتے ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرایا کرو۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اللہ سے ڈر کے رہو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اخوت آج میری اور آپ کی بہت ہی بنیادی ضرورت ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اہل ایمان کو تم آپس میں ایسے دیکھتے ہو، محبت کرنے میں، مودت میں، رحم دلی میں، جیسے ایک جسم ہوتا ہے۔ میری آنکھوں کو تکلیف ہے تو میرے ہاتھ بھی ساری رات جاگتے رہتے ہیں، اور میرے ہاتھوں کو تکلیف ہے تو میری آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے ہیں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں تو میرے ہاتھ ٹیشو پکڑتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو کو صاف کر دیتے ہیں، اور میرے ہاتھ کو چوٹ لگتی ہے تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگتا ہے۔ میرے پاؤں میں تکلیف ہوتی ہے تو ساری رات میرا دماغ بھی جاگتا رہتا ہے اور میری آنکھیں نیند سے دور ہو جاتی ہیں، وہ یہ نہیں کہتی کہ پاؤں کو تکلیف ہے، ہمیں کیا ہے۔
تو اہل ایمان ایک دوسرے کا درد محسوس کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ دکھ شیئر کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ بھائیوں کی طرح رہتے ہیں، بہنوں کی طرح رہتے ہیں، محبت کے ساتھ رہتے ہیں، اخوت کے ساتھ رہتے ہیں، اور یہ اخوت اتنی مضبوط ہوتی ہے قیامت کے دن اللہ رب العزت جو اللہ کی خاطر محبت کرنے والے تھے ان کو اپنے عرش کے سائے کے اندر جگہ دیں گے، ان کو ایسے نور کے ممبر اور کستوری کے ٹیلوں پہ بٹھائیں گے اونچے مقام پہ کہ اہل ایمان بھی ان کے اوپر اور انبیاء بھی رشک کے ساتھ ان کو دیکھتے ہوں گے کہ اللہ نے ان کو کیسا مقام دیا ہے، اور جو آپس میں اللہ کی خاطر محبت کرنے والے ہیں وہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے قیامت کے دن جنت میں بھی اکٹھے ہی جا رہے ہوں گے۔ خصوصاً قرآن کی بنیاد پہ آپ سب کا آپس میں بہت ہی اچھا، بہت ہی محبت والا، ہمدردی والا، خیر والا تعلق ہونا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے، اور وہ دین کی بنیاد پہ ہونا چاہیے۔ تو دوسری تعلیم ہدایت کی ہے۔ تیسرا اصول، اب آگے وہ ہدایات دی گئی ہیں جن سے یہ اخوت کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے اور ان چیزوں سے روکا گیا ہے، اور اس بارے میں ایک تیسری ہدایت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم۔ کچھ لوگ دوسروں کا مذاق نہ اڑائیں، ممکن ہے جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں۔ خصوصاً عورتوں کا نام لے کے اسپیشلی اللہ نے کہا عورتیں بھی عورتوں کا مذاق نہ اڑایا کریں، ممکن ہے جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والیوں سے بہتر ہوں۔ مذاق اڑانا، کس وجہ سے ہم مذاق اڑاتے ہیں؟ عموماً مذاق اڑایا جاتا ہے جب آپ کسی کو اپنے سے کمتر اور حقیر سمجھتے ہیں، اس کے کپڑوں کو آپ نے معمولی دیکھا، اس کی شکل کو آپ نے اپنے سے کمتر دیکھا، اس کے خاندان کو آپ نے اپنے سے کمتر دیکھا، اس کی ذہانت کو آپ نے اپنے سے کمتر دیکھا، اس کے علم کو، اس کی میموری کو آپ نے اپنے سے کمتر دیکھا، یا کسی بھی معاملے میں آپ نے کمتر دیکھا۔ تو ذہانت کا مذاق اڑانا، اس کی لکھائی کا مذاق اڑانا، اس کی کپڑوں کا مذاق اڑانا، اس کے خاندان کا مذاق اڑانا، والدین کا مذاق اڑانا، اس کے سٹیٹس کا مذاق اڑانا، شکل کا مذاق اڑانا، بات کا مذاق اڑانا، لہجے کا مذاق اڑانا، طور اتوار کا، ایٹیکیٹس کا مذاق اڑانا۔ مذاق اڑانا جب آپ حقیر سمجھ کے مذاق اڑاتی ہیں تو آپ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہی ہوتی ہیں۔ خصوصاً وہ چیزیں جس میں انسان کا اختیار ہی نہیں ہے، جب اس میں مذاق اڑایا جاتا ہے تو اصل میں اس بندے کا مذاق نہیں اڑایا جا رہا ہوتا، وہ اللہ کا مذاق ہوتا ہے۔ آپ اللہ کا مذاق اڑا رہی ہوتی ہیں۔ کسی کا رنگ زیادہ کالا ہے تو اللہ کا بنایا ہوا ہے، کسی کا قد چھوٹا ہے تو اللہ کا بنایا ہوا ہے، کسی کا اگر خاندان کمزور ہے تو اس کی کمزوری ظاہر ہے اس کے بس میں نہیں، اس گھر میں اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اور کسی کے نقش و نگار اچھے نہیں ہیں تو وہ اللہ نے بنائے ہیں جیسے بھی بنائے ہیں۔ آپ جب اس کا مذاق اڑاتی ہیں تو آپ اس کے نقش و نگار کا مذاق نہیں اڑا رہی، آپ اس کو بنانے والے رب کا مذاق اڑا رہی ہیں۔ تو مذاق نہیں اڑانا ہے۔ امام حسن رحمہ اللہ کہتے تھے میں نے ایک بندے کا مذاق اڑایا اور 40 سال کے بعد میرا بھی ویسے ہی حال ہو گیا۔ بعض دفعہ مذاق اڑانے والوں سے اللہ دنیا میں نقد بدلہ بھی لے لیتا ہے، اور جس وجہ سے وہ مذاق اڑا رہے تھے اسی کیفیت میں وہ بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جیسے وہ غریب تھا ویسے وہ بھی ہو جاتے ہیں، جیسے اس کو بیماری لگی تھی ویسے اس کو بھی لگ جاتی ہے۔ تو یہ بہت ہی سنگین معاملہ ہوتا ہے، کسی کا مذاق نہیں اڑانا ہے۔ مذاق کے اندر مختلف چیزیں ہیں، کسی کا بھی اشاروں کے ساتھ بھی مذاق ہوتا ہے، آنکھوں کے اشاروں سے مذاق ہوتا ہے، ہاتھوں کے اشاروں سے مذاق ہوتا ہے، وہ بھی نہیں اڑانا ہے۔ ماجی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المومنین، آپس میں نبی علیہ السلام نے ان کی ایسی تربیت کی کہ ایک دفعہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہماری ایک دوسری ماں نے کہا تھا، وہ یوں چھوٹے قد کیا، اشارہ کیا، تو آپ نے کہا تم نے ایسا بولا ہے سمندر کے پانیوں میں اس کو ملایا جائے تو پانی بھی زہریلے ہو جائیں گے۔ تو میری بیٹی ہو، مذاق نہیں اڑانا ہے کسی کا، اپنی کسی کلاس فیلو کا مذاق نہیں اڑانا ہے۔ بعض دفعہ اچھی بھلی ایک طالبہ قرآن سیکھنے کے لیے آتی ہے اور کوئی سینئر یا جونیئر یا ایون کے بعد کوئی ٹیچر بھی اس انداز میں اس کا مذاق اڑاتی ہے پوری کلاس کے سامنے کہ وہ بچی بھاگ جاتی ہے اور وہ دین سے دور ہو جاتی ہے، تو یہ سارا گناہ کس کو ملے گا؟ مذاق اڑانے والے کا ملے گا۔ ٹیچر کو بھی اجازت نہیں ہے مذاق اڑانے کی، معلم اور مربی کو بھی اجازت نہیں ہے مذاق اڑانے کی، کسی کو اجازت نہیں ہے مذاق اڑانے کی۔ سب کو اللہ نے کہا ہے ایمان والو کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر۔ سمجھانے کی اجازت ہے، نصیحت کرنے کی اجازت ہے، لیکن بڑی کلاس کے سامنے ٹیچر کو بھی کسی کا مذاق اڑانے کی اجازت نہیں ہے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کتنی ہدایت ہو گئی؟ 3۔ صلح کرائیں، اخوت پیدا کریں، مذاق نہ اڑائیں،
اور چوتھی ہدایت ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کی نکتہ چینی نہ کریں۔ انسان کا یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہر وقت نیگیٹو تھنکنگ ہی ذہن کے اندر رکھے اور دوسروں کے بارے میں یہی سوچتا رہے اس کے اندر یہ کمی ہے، اس کے اندر یہ کمی ہے، اس کے اندر یہ کمی ہے، میری فلاں کلاس والوں میں یہ مسئلہ ہے، فلاں میں یہ مسئلہ ہے، فلاں میں یہ مسئلہ ہے، ادارے میں یہ مسئلہ ہے، کلاس میں یہ مسئلہ ہے، فرنیچر ہے یہ مسئلہ ہے، ٹائمنگ میں یہ مسئلہ ہے، ٹیچر میں یہ مسئلہ ہے۔ یہ ذہن انسان کا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جہاں جہاں جو اچھی چیز ملتی ہے اس کو لے لے اور دوسروں کے اوپر ہر وقت انگلیاں نہ اٹھاتا رہے اور ان کو تانے نہ دیتا رہے، بالخصوص تانا دینا۔ یہ لفظ اسپیشلی اس کے لیے بولا جاتا ہے، کسی سے غلطی ہو گئی تھی اور اس کو اب یاد دلا تو نے یہ فلاں موقع پہ یہ کیا تھا، تو نے فلاں موقع پہ یہ کیا تھا، تو نے فلاں موقع پہ یہ کیا تھا، تانا نہیں دینا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کی کوئی لونڈی اس دور کے اندر، وہ عورتیں جن کو باقاعدہ خریدا جاتا تھا، جن کی منڈیاں لگتی تھیں، ان کو لونڈی کہا جاتا تھا، وہ زنا کر لیتی ہے، وہ اس پہ حد نافذ کر سکتا ہے، کوڑے کی سزا دے سکتا ہے، لیکن اس کو تانا نہ دے کہ تو نے بدکاری کی تھی، تو نے فلاں موقع پہ ایسے کیا تھا۔ سزا دے سکتا ہے لیکن تانا نہیں دے گا۔ جو سزا ہے بھول جائے گی، اور تانے نہیں بولتے ہیں، کسی کو تانا نہیں دینا انشاءاللہ تعالی۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے نام، ایک دوسرے کے الٹے نام نہیں رکھنے ہیں۔ الٹے نام رکھنے کی بھی کسی کو اجازت نہیں ہے، نہ کلاس فیلوز ایک دوسرے کے الٹے نام رکھیں گے، نہ کوئی ٹیچر ایک دوسرے کے الٹے نام رکھے گا، نہ کوئی استاد ایک دوسرے کے الٹے نام رکھے گا، نہ کوئی پیر صاحب کسی کا الٹا نام رکھیں گے، کسی کو اجازت نہیں ہے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے القاب کے ساتھ ایک دوسرے کو کبھی بھی نہ پکارا کرو، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ایسے نام کے ساتھ پکاریں جو دوسرے کو اچھا لگتا ہے۔ اپنی کلاس فیلوز کو ہمیشہ اس نام سے بلائیں، پوچھ لیں ان سے، آپ کو اگر کسی کے 2 نام ہیں پوچھ لیں۔ ممکن ہے والدین اس کو بلائیں تو اس کو اچھا لگتا ہو، تو ضروری نہیں ہے اس کی والدہ بلا رہی تو آپ بھی اسی نام سے اس کو پکارنا شروع کر دیں۔ ممکن ہے ٹیچر اس نام سے بلاتی ہے تو اس کو اچھا لگتا ہو، برا نہ مناتی ہو، لیکن کلاس فیلو اسی نام سے بلائے تو اس کو برا لگتا ہو، تو پوچھ لیں آپ کو کون سا نام اچھا لگتا ہے۔ اگر 2-3 نام کسی کے ہیں تو نہیں ہے، تو جو اس کا کلاس کے اندر نام ہے وہی آپ بلا لیں، یا بہن کہہ کے بلا لیں، بہنا کہہ کے بلا لیں، سسٹر کہہ کے بلا لیں، بہت محبت کے ساتھ بلائیں، ایسے بلائیں کہ آپ کی آواز اس کے دل کے اندر تک چلی جائے اور جس سے اس کا احترام جھلک رہا ہو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان۔ اور اللہ تعالیٰ نے چھٹی بات اس آیت میں یہ کہی وَمَن لَّمْ يَتُوبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو توبہ نہیں کرے گا تو یہ لوگ ظالم ہیں۔ اگر سابقہ زندگی میں کوئی غلطیاں ہوتی رہی ہیں تو بندہ کہ پہلے میں ایسے کرتا ہوں اب بھی ایسے کرتے رہوں گا، تو یہ ظالم انسان ہے۔ واضح قرآن کلاس اٹینڈ کرنے کے بعد بھی اور سورہ حجرات کی آیت کی تفسیر سیکھنے کے بعد بھی اگر کسی کا یہی رویہ ہے اور اپنے رویے کو چینج نہیں کرتا ہے اور بس بڑھی جا رہا ہے، تو یہ چینج نہ کرنا اور توبہ نہ کرنا اور اپنے رویے کو نہ بدلنا، اللہ کہتے ہیں کہ ان کا نام اللہ تعالیٰ ظالموں میں لکھ دیتا ہے، یہ لوگ ظالم ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں توبہ کی ترغیب ہے، جو سابقہ ہو چکا ہے اس سے معافی مانگی جائے اور آئندہ اپنے رویے کو چینج کیا جائے۔ 7ویں ہدایت معاشرتی تعلقات کے حوالے سے یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمانوں سے بچا کرو، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ تو اس میں خصوصاً ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک دوسرے کے بارے میں ہمیشہ اچھی سوچ رکھنی ہے، بدگمانی پیدا نہیں کرنی ہے۔ بدگمانی کہ اس نے لازماً اس وجہ سے میرے ساتھ یہ کیا ہے، یہ بھی ممکن ہے آپ کا سپارہ یا آپ کا قرآن مجید غلطی سے آپ کی کوئی کلاس فیلو اپنے بیگ میں رکھ لے، تو آپ سوچیں نہیں لازماً اس نے جان بوجھ کے ایسے کیا ہے، مجھے تنگ کرنے کے لیے اس نے چوری کی ہے، یہ نہیں۔ آپ حسن ظن رکھیں کہ پتہ نہیں چلا ہوگا، کلاس فیلوز اکٹھی بیٹھتی ہیں تو اس نے اپنی اکٹھی پڑھی ہوئی تھی کتابیں، اس کو اندازہ نہیں ہوا تو اس نے آپ کی کتاب بھی اپنے بیگ میں رکھ لی، یا آپ کی چیز بھی اس نے اپنے بیگ میں رکھ لی، یا اس کو اندازہ نہیں ہوا آپ کا قلم اس نے پکڑ لیا، غلطی سے ایسے ہو گیا۔ پکڑنے والے کو اس معاملے میں محتاط رہنا چاہیے، کسی کی کوئی چیز استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی ہو گئی ہے تو پتہ چل گیا ہے تو اس کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے، ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اہل علم کہتے تھے ہم اپنے آپ کو کسی سے بڑا دیکھتے تو یہ کہتے کہ اس کی نیکیاں ہم سے زیادہ ہیں، اس کے بارے میں اچھا گمان رکھتے۔ جو ہم سے عمر میں چھوٹا ہوتا تو ہم کہتے اس کے گناہ ہم سے تھوڑے ہیں کیونکہ اس کی عمر تھوڑی ہے، تو یہ اچھا گمان ہے، ایسے اچھا گمان ہونا چاہیے۔ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اور 8ویں چیز یہ ہے وَلَا تَجَسَّسُوا۔ اب وقت کم ہے، ہمارے یہاں بھی نماز کا وقت ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ میں آخری 5 منٹ کے اندر صرف مختصراً اس کو سمیٹتا ہوں۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی مت کیا کرو۔ جاسوسی ہوتا ہے کسی کے پیچھے لگے رہنا یہ معلوم کرنے کے لیے کہ یہ
میں کسی وقت اس کی غلطی پکڑ سکوں۔ تو غلطی پکڑنے کی نیت سے کسی کے حالات کی ٹو میں رہنا یا خواہ مخواہ ویسے ہی ٹو میں رہنا، وہ جاسوسی یہ بھی ہو سکتی ہے۔ تمہارے ابو کی تنخواہ کتنی ہے، تمہاری ماما کیا کرتی ہیں، تمہاری ذات کیا ہے، تم کیسے آتی ہو، تمہارے گھر میں یہ کیا ہوتا ہے، اور تم گھر میں کتنا خرچہ کرتی ہو، کتنے خرچے لے کے آتی ہو۔ کوئی ایسے سوالات جو دوسرے کو پسند نہیں ہے، بعض دفعہ وہ بھی جاسوسی کے زمرے میں آ جاتے ہیں۔ کسی سے ان کی پرائیویٹ چیزیں نہ پوچھیں، حتیٰ کہ آپ کسی کے دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں اور جھانک جھانک کے اندر دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی جاسوسی ہے۔ آپ کے سامنے کوئی بیٹھا ہے اور اس کے موبائل پہ کوئی میسج آ گیا اور آپ جھانک کے کنکھیوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کے موبائل پہ کیا میسج آیا، تو یہ بھی جاسوسی ہے۔ تو کسی قسم کی بھی جاسوسی کی اجازت نہیں ہے۔ بچوں کے ذریعے ایک دوسرے کے ہم معلومات لینے کی کوشش کرتے ہیں، اچھا تمہارے ابو کیا کرتے ہیں، ماما کیا کرتے ہیں، یہ بھی جاسوسی ہے۔ تو یہ بہت غلط عادت ہوتی ہے۔ بعض دفعہ ہم اپنے بچوں کو اس گناہ کے اوپر لگا رہے ہیں، اچھا دیکھ کے آؤ کہ وہ خالہ کیا کر رہی ہیں، دیکھ کے آؤ پھوپھو کیا کر رہی ہیں، دیکھ کے آؤ دادی کیا کر رہی ہیں، تو یہ بھی جاسوسی ہے۔ دوسرا، ہر گھر کی اپنی ایک پرائیویسی ہوتی ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے کہ ایک دوسرے کی پرائیویسی کا احترام کیا کریں، اور یہ ہمارے اوپر بہت بڑا فریضہ ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی مت کیا کرو۔ دوسروں کی پرائیویسی کے اندر مداخلت کرنا یہ بھی جاسوسی میں ہے، اور اگر اس کی نیت یہ ہے کہ اس کی کمزوریوں کا مجھے پتہ چلے تو یہ اور بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔ جاسوسی نہیں کرنی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے وہ لوگوں جو زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے اور ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوئے، دوسروں کی کمزوریوں کی ٹو نہ کیا کرو۔ جو دوسروں کی کمزوریوں کے پیچھے لگا رہتا ہے، اللہ اس کی کمزوریوں کے پیچھے ہو جاتا ہے، اور جس کی کمزوریوں کے پیچھے خود رب کریم علیم حکیم لگ جاتا ہے، جو دینوں کے بھید بھی جانتا ہے، سینوں کے راز بھی جانتا ہے، پھر ایک دن آتا ہے کہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ یہ نہ کیا کریں، بلکہ پتہ چل جائے تو پردہ پوشی کیا کریں۔ تو جب آپ پردہ پوشی کریں گی تو اللہ آپ کے گناہوں کی پردہ پوشی کرے گا۔ نویں ہدایت ہے، ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ غیبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کے بارے میں بھی اس کی عدم موجودگی میں ایسے کمنٹ پیس کرنا، ایسی بات کہنا جو اس کو اچھی نہ لگتی ہو، تو غیبت کبیرہ گناہوں میں سے۔ بعض اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ غیبت جادو کی ایک قسم ہے۔ بعض اہل علم نے یہ بھی لکھا ہے کہ غیبت جو ہے یہ اتنا کبیرہ گناہ ہے کہ ایسی ہے جیسے انسان حرام کھا رہا ہے۔ بعض اہل علم نے یہ بھی لکھا ہے کہ غیبت کا گناہ اور سود کھانے کا گناہ یہ برابر ہے۔ بعض اہل علم نے یہ بھی لکھا کہ سود کھانے سے بھی بڑا گناہ ہے، کیونکہ جب آپ سود کھاتے ہیں تو کسی کا مال ناحق کھاتے ہیں، جب آپ غیبت کرتے ہیں تو آپ اس کی عزت ناحق کھا رہے ہوتے ہیں اور اس کی عزت پہ حملہ کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ سود کھاتے ہیں تو آپ حرام کھا رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ غیبت کرتے ہیں تو آپ مردہ بھائی کا حرام گوشت کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو غیبت معمولی نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور خصوصاً عورتوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہماری بہنوں بیٹیوں کو یہ کوئی تنقیص نہیں، لیکن دیکھا گیا ہے کہ سوسائٹی کے اندر ان کے اندر خصوصی عادت ہے۔ شادی کے فنکشن میں جائیں یا فوتگی پہ چلے جائیں یا کسی تقریب میں چلے جائیں، دیکھا تھا اس کے کپڑے کیسے تھے، دیکھا تھا وہ کیسے باتیں کر رہی تھی، دیکھا ان کا کھانا کیسے تھا، دیکھا اس ملنے کا انداز کیسا، دیکھا اس کی شکل کیسی تھی۔ اگر وہ آپ کے سامنے نہیں ہے تو یہ سب غیبت ہو رہی ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہو رہا ہے، اور آپ نے ایک بلینک چیک دے دیا ہے دوسرے کو۔ آپ کی جو نیکیاں تھیں، ممکن ہے آپ کی ایک بات کی وجہ سے رمضان کی پوری نیکیاں اس کو مل جائیں جس کی آپ نے غیبت کی اور وہ مظلوم ہو گیا ہے۔ غیبت کرنا بھی جرم ہے اور غیبت سننا بھی جرم ہے، یہ دونوں برابر کے آپس میں شریک جرم ہیں، چونکہ کوئی بھی شخص غیبت اس وقت کرتا ہے جب اس کو سننے والا ملتا ہے۔ اگر آپ کے سامنے کسی کی غیبت کی گئی ہے تو اس کا حل یہی ہے کہ آپ نے میرے سامنے، اے میری دوست، میری سہیلی، میری بہن، یہ باتیں نہ کرو، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی کمی ہے تو آپ اس سے جا کے بات کریں۔ اس کا ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہوتا ہے، جس کی آپ غیبت کر رہے ہیں اس کو تو نہیں پتہ میرے اندر یہ کمی پائی جاتی ہے، اس کے منہ پہ آپ تعریفیں کرتے ہیں، دوسروں کے سامنے آپ غیبت کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو تو پوری زندگی پتہ نہیں چلے گا میرے اندر کمی پائی جاتی ہے۔ اگر آپ کے اندر اخلاق کی جرأت ہے، حوصلہ ہے، تو اس کے سامنے کہیں کہ آپ میں یہ کمزوری ہے، اور وہ بھی اچھے اور محبت کے ساتھ کہیں کہ اس کی اگر اصلاح ہو جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ اور کمزوری کی اصلاح کا بھی اصول یہ ہوتا ہے کہ پہلے اس کی خوبی بیان کریں کہ آپ ماشاءاللہ اچھے اخلاق والی ہیں، آپ ماشاءاللہ بڑے محبت کے ساتھ ملتی ہیں، لیکن آپ کی فلاں جو بات ہے اس سے ذرا مجھے تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، اس کی اصلاح ہو جائے تو میں آپ کی شکر گزار ہوں گی۔ اس انداز سے اچھے طریقے سے اصلاح بھی کرنی چاہیے۔ تو نویں ہدایت یہ ہے کہ غیبت نہیں کرنی ہے۔ غیبت ایسے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھایا جا رہا ہے۔ جناب صدیق نے ایک موقع پہ اپنے ایک نوکر کے بارے میں کہا تھا کہ یہ بہت سویا رہتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جناب صدیق سے کہا تھا کہ میں تمہارے دانتوں کے اندر گوشت کی بوٹیاں دیکھ رہا ہوں، یعنی گویا کہ آپ نے اس کی غیبت کی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی جو مردہ گوشت کی بوٹیاں تمہارے دانتوں میں
میری نبوت کی آنکھ سے مجھے نظر آ رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ تواب الرحیم۔ یہاں پھر توبہ کی ترغیب دی گئی ہے۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کی توبہ کیجیے۔ اور توبہ کیا ہے؟ اگر کسی کی زندگی میں غیبت کی ہوئی ہے تو اب جس مجلس میں آپ نے غیبت کی ہے اس مجلس میں اس کی تعریف کریں کہ مجھے غلط فہمی تھی، نہیں وہ ایسے نہیں ہے، وہ تو اچھا انسان ہے، یہ آپ کا فرض ہے۔ اگر ان لوگوں کے پاس اب جانا ممکن نہیں ہے تو پھر اللہ سے دعا ہی کر دیں اس کے لیے کہ یا اللہ میں نے یہ غیبت کی تھی، اس کو بھی معاف کر دے، اس کی عزت میں اضافہ کر دے اور مجھے بھی معاف کر دے۔ اگر آپ کے لیے ممکن ہے تو پھر یہ ضروری ہے کہ جس مجلس میں آپ نے غیبت کی تھی اس مجلس میں جن کے ذہنوں کو آپ نے زہر سے بھرا ہے، اب ان کے ذہنوں کو صاف کرنا اس کے بارے میں آپ کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ آخری آیت بیان کر کے 10ویں میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آخری ہدایت، ویسے اس کے بعد بھی 1-2 ہدایات ہیں لیکن اب وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے، ادھر ہمارے یہاں نماز کا وقت ہو گیا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، انسانوں، یہ یہاں تک 9 ہدایات مسلم معاشرے کے بارے میں تھیں۔ اب اوورال پوری دنیا کے لیے ایک ہدایت ہے، پوری کمیونٹی کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے اور پوری ہیومینٹی کے لیے ایک ہدایت۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، انسانوں ہم نے تمہیں ایک مرد و عورت سے پیدا کیا اور ہم نے تمہارے خاندان اور قبیلے اس لیے بنائے ہیں تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے، ہر چیز کی خبر رکھتا ہے۔ تو 10ویں اہم ترین ہدایت یہ ہے ایکویلٹی اور مساوات۔ ہمیں سب انسانوں کو برابر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے اور نسلی تعصب نہیں ہونا چاہیے، لسانی تعصب نہیں ہونا چاہیے، جغرافیائی تعصب نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا میں فلاں ذات کا ہوں اور وہ فلاں ذات کا ہے، میری فلاں برادری ہے، اس کی فلاں برادری ہے، خصوصاً رشتوں ناتوں میں یہ بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، عام معاملات زندگی میں یہ بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح کی تفریق اہل ایمان کو زیب نہیں دیتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے میری امت کے اندر 2 عادتیں ایسی ہیں جو دونوں ہی کافروں والی ہیں اور دونوں ہی جاہلوں والی ہیں، کفر ہیں اور جہالت کے اوپر مبنی ہیں۔ ان میں سے ایک عادت ہے دوسرے کی ذات کے اوپر تانا دینا، اس کے نسب اور خاندان پہ انگلیاں اٹھانا، اور دوسری عادت ہے میت کے اوپر بین کرنا، میت کے اوپر نوحہ کرنا، میت کے اوپر اونچی آوازوں کے ساتھ بین کے انداز میں رونا۔ اور افسوس کی بات ہے کہ دونوں عادتیں ہی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں اور خصوصاً خواتین کے اندر پائی جاتی ہیں، اور ان میں بھی یہ پائی جاتی ہیں۔ تو کسی ذات کی وجہ سے کوئی بڑا نہیں ہوتا ہے، کسی جگہ پہ رہنے کی وجہ سے کوئی بڑا نہیں ہوتا ہے، کسی خاندان کی وجہ سے کوئی بڑا نہیں ہوتا ہے۔ بڑا کیسے ہوتا ہے؟ اپنے کردار کی وجہ سے ہوتا ہے، اپنے عمل کی وجہ سے ہوتا ہے، اپنے اخلاق کی وجہ سے ہوتا ہے، دل میں اللہ کے تقوی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر ایک شخص ہے ابو لہب، اللہ کے نبی علیہ السلام کے خاندان سے اس کا تعلق ہے اور آپ کا تایا لگتا ہے، اللہ کے نزدیک وہ اتنا ذلیل ہے کہ اللہ نے اس کے بارے میں پوری صورت اتار دی ہے اور اس کے دونوں ہاتھوں کے تباہ ہو جانے اور اس کے تباہ ہو جانے کی نوید اس کو بتائی ہے اور سنائی ہے اور وعید سنائی ہے۔ اور دوسری طرف بلال جو کہ غلام ہے، وہ زمین پہ چلتا ہے اور اس کے قدموں کی آہٹ جنت کے اندر سنائی دیتی ہے۔ فرعون بڑے اونچے خاندان کا بادشاہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ غرق کر رہا ہے اور ذلیل کر رہا ہے، اور اس کے گھر کے کنگھی کرنے والی بیٹی کی کنگھی کرنے والی ایک عورت ہے، اور اس کی جنت کی خوشبو معراج کی رات پہ اللہ کے نبی علیہ السلام جاتے ہیں تو آپ کو وہ خوشبو آ رہی ہے اس کی جنت کے اندر سے۔ تو اللہ کے ہاں تو مقام کردار اور اخلاق کی وجہ سے ہوتا ہے، خاندان اور ذات کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس سورہ مبارکہ پہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہماری بہن باجی محترمہ جو اس ادارے کو چلا رہی ہیں، ہمارا ان کے ساتھ ایک دین کا، ایمان کا رشتہ ہے۔ ان کی دعوت پہ ہم نے آپ کے سامنے یہ گزارشات رکھی ہیں، باقی جو کمی رہے گی انشاءاللہ باجی محترمہ خود اپنی کلاس میں اس کو پورا کریں گی، اور اس حوالے سے جو وعدے لینے ہیں بچیوں سے، اور اس کی باقاعدہ لسٹ آؤٹ کر کے کہ وہ چیزیں جو ہمیں کہی گئی ہیں کہ اس کے اندر ہم نے پیدا کرنی ہے، اور وہ جو نہیں کہی گئی ہیں، ٹوٹل یہ 15 ہدایات بنتی ہیں جو ہم نے آج کے لیکچر کے حوالے سے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں۔ یہ باقاعدہ اس کو نوٹ کیا جانا چاہیے اور ہمیں اپنا جائزہ بھی لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔